اسلم صابر صاحب کی جو کتاب ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کے ایک خاص ابواب کا مطالعہ، اس کی کوٹیشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ باب پہلا یا دوسرا یا تیسرا باب نہیں ہے، درمیان کے اندر سے ایک باب ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ باب اہداف کے تعین کے لیے ہے، یعنی کہ اہداف کا مقصد کا تعین کیوں ضروری ہے۔ تو اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی چونکہ مقصد کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، مقصد کے بغیر کامیابی اپاہج ہوتی ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ زیادہ اہم ٹاپک تھا مجھے لگا۔ تو مقصد اصل میں بیسکلی طور پہ جو بیسک نیسیسری نیڈ ہے آپ کی سکسیس کی، وہ مقصد اس لیے ہے کہ مقصد کا تعین کامیابی کے ساتھ وہی ہے جو ضرورت کا ایجاد کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے تب وہ چیزیں ایجاد کر لیں زندگی میں جن کی آپ کو ضرورت تھی۔ جب تک آپ کو یا جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ پوری زندگی اسے ایجاد نہیں کر سکیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کو ایجاد کر لیتے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے، آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ کی ضرورت ہے تو آپ ایجاد کر لیں گے، ایجاد کو ہونا پڑے گا۔ اصل میں کامیابی کے ساتھ مقصد کا بھی یہی رشتہ ہے۔ جب آپ مقصد کا تعین کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی کامیابی تک ایک روڈ نظر آنے لگتا ہے، ایک راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے چوٹی پر ایک کمند پھینکنا اور اس کمند کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر جانا، وہ جو کمند کا اور انسان کا رشتہ ہے وہ مقصد ہے۔ اگر آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ نے ڈرائیور کو آگاہی دینی ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اس آگاہی کا نام بھی مقصد ہے۔ یعنی مقصد ایک ایسے ایڈریس کا، ایسی معلومات کا نام ہے جس کی بنا پر آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کہاں جانا ہے، آپ پوری زندگی بھی ٹریول کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جہاں آپ نے جانا ہے۔ تو آپ کے دماغ میں وہ انفارمیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وداؤٹ انفارمیشن آپ ساری زندگی وہیں بھٹکتے رہیں گے جہاں سے شروع کریں گے۔ مقصد کامیابی کا باپ ہے۔ مقصد ایک ایسا جذبہ ہے جو ایسے جذبوں کو پیدا کرتا ہے جو کامیابی کا ستون ہے، یعنی کہ جن کے بغیر کامیابی اپاہج ہے، کامیابی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مقصد صبر کو پیدا کرتا ہے، مقصد خواہش کو پیدا کرتا ہے، توکل کو پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی، محنت کی قوت کو پیدا کرتا ہے، برداشت پیدا کرتا ہے۔ مقصد اصل میں ایک محور ہے جو اپنے ارد گرد تمام مثبت سوچوں کو، خیالات کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ آپ بہت سارے جذبے ڈیلی لوگوں پر، اپنی معاشی زندگی پر، اپنی جدوجہد پر، اپنی فیملی کی زندگی پر، بہت سی جگہوں پر آپ اپنے جذبوں کو، آپ اپنی پوٹینشل کو ضائع کرتے ہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو گھر جاتے ہیں۔ وداؤٹ مقصد اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ وہ ٹوٹلی ہر چیز ضائع کر رہے ہیں۔ مقصد یہ کرتا ہے کہ جب مقصد کا تعین کر لیا جاتا ہے تو آپ کی ہر موومنٹ اس منزل کو اچیو کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی آپ پھر جو قدم بڑھاتے ہیں گویا وہ پیچھے کو ہو، آگے کو ہو، سوئے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، باتیں کرتے ہیں آپ کسی سے باتیں کرتے ہوئے ہو، یعنی کہ آپ کی ڈیلی جو بھی موومنٹ ہے ڈیلی بیسس کی، آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہر چیز مقصد تک پہنچنے کے لیے جس منی کی، جس کرائے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کرایہ ان ڈیلی موومنٹ کے ذریعے جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی چونکہ اچانک نہیں آتی، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے بنتی ہوئی ایک بہت بڑی بلڈنگ بنتی ہے۔ ناکامی، چھوٹی چھوٹی ناکامیاں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو لعنت کا طوق بن کے آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہیں، اور جب چھوٹی چھوٹی آسانیاں، نیکیاں جمع کر کے تاج بن جاتی ہیں تو وہ آپ کے سر پر کامیابی کے طور پر سجا دی جاتی ہیں۔ جب مقصد کا تعین ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آپ کی چھوٹی چھوٹی ڈیلی کی موومنٹ ہیں وہ اچھی ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ آپ اپنی ہر موومنٹ، ہر جذبے کو، ہر احساس کو، ہر ملاقات کو انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یاد رکھیں جب کسی چیز کو جمع کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت دیر سے کمپلیٹ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا وہ کمپلیٹ نہ ہو۔ ارادے کا تعین کرنے کے بعد اگر اللہ پر توکل کر لیا جائے، ارادہ توکل کے بعد کیا جائے، مقصد کا تعین کرنے کے بعد اگر توکل کر کے ارادہ کر لیا جائے تو کامیابی کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ الکیمسٹ کا جملہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو پوری کی پوری کائنات مل کے آپ تک وہ چیز لانے کی اور آپ کو اس چیز تک لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد تبدیلیاں رونما ہونے لگ جائیں گی۔ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کو اس کے مطابق ٹیون کر کیا جانا شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، آپ بالکل مختلف انسان ہیں۔ آپ مثبت سوچنے لگیں گے، آپ مثبت کرنے لگیں گے، آپ لوگوں سے خوش ہونے لگیں گے، آپ حسد سے بچیں گے، ہر نیگیٹو سوچ سے بچیں گے مقصد کا تعین کرنے کے بعد، کیونکہ پھر انسان اپنی نیگیٹو فیلنگز کو بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ انویسٹ کرنا جان جاتا ہے تو وہ اپنی کوئی بھی فیلنگ، اپنے کوئی بھی الفاظ ضائع نہیں کرتا۔ اور ہاں، اگر عام زندگی میں ہمیں کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ہار سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر مشکل بہت زیادہ ٹف ہے تو وہ آپ کو مایوس کر سکتی ہے، لیکن مقصد کے بعد اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آپ کو بڑا کر دیتی ہے۔ یعنی مقصد کا تعین کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں اگر کبھی مشکل آئے گی تو آسانی کے لیے آئے گی، تو آپ کو اور بڑا کرے گی۔ آپ کے اندر کی جو پوٹینشیل ہے وہ باہر نکلے گی، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ جو میرے اندر تھا، میں نے بہت عرصے سے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ وہ الکیمسٹ شروع سے ایک گھر سے چلتا ہے، ساری ایک سٹوری کمپلیٹ کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خزانہ وہی تھا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ لہٰذا اسے اس کے مطابق ٹیون ہونے کے لیے ایک سفر درکار تھا، ایک امتحان درکار تھا، اس کے اندر سے اس نے پسنا تھا، گزرنا تھا، ایک پروسیس ضروری تھا۔ اس پروسیس کے گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی آپ کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کمپلیٹری طور پر فتح کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا آپ کامیاب ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی آپ کے اندر سے بولے گی، سر آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب آپ مقصد کے بعد توکل کر کے ارادہ کر لیتے ہیں۔ باب پروکٹر کہتا ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو آپ اس کی سمت چلنے لگتے ہیں، اس چیز کی سمت چلنے لگتے ہیں، لیکن جب آپ توکل جوڑ لیتے ہیں ساتھ تو یاد رکھیں وہ جس چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں توکل اس کو آپ کی طرف مائل کرے گا، لہذا وہ آپ کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دے گا۔ کائنات میں موجود، ارسطو کہتا ہے کائنات میں موجود ہر چیز اپنے مقصد کی طرف ٹریول کر رہی ہے، اور کائنات کا مقصد خدا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی جاندار اور بے جان چیز نے مقصد کی طرف جانا ہی جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، وداؤٹ ایفرٹ اسے جانا پڑے گا۔ وہ مقصد کے اندر ایک مقناطیسی پاور ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو یہ انعام دیا، اپنے نائب کو یہ انعام دیا کہ اس مقصد کا تعین آپ خود کر لو جہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ یعنی آپ زندگی کی ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جس میں چلنا ہے، مایوسیاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، ڈپریشن، یہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ زندگی آپ کو وداؤٹ مقصد اگر آپ گزار رہے ہیں تو آسانی سے نہیں گزار سکتے۔ زندگی کے اندر مشکلیں آنی ہی آنی ہیں، ایک سے بھاگ جائیں دوسری آ جائے گی، تیسری آ جائے گی، اس نے چکر لگاتے رہنا ہے، آپ پہنچیں گے بھی کہیں نہیں اور زندگی کو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ مقصد کا تعین کر لیتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا جو رستے میں آپ کو مشکلات آتی ہیں وہ آپ انتہائی بہادری کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ 3 ایڈیٹ کے اندر وہ کہتا ہے جملہ ہے کہ آل از ویل سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں۔ لہذا جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں، یہ سب ضائع نہیں ہو رہا، میرے منہ پر اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے، مجھے کسی نے گالی دی ہے، مجھے دھکا دیا ہے، مجھے کسی نے ٹارچر کیا ہے، مجھے کسی نے جملہ کسا ہے مجھ پہ، تو وہ میرا ضائع نہیں ہو رہا، وہ میری پوٹینشیل بڑھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ جاگو اور اپنے آپ کو پہچانو کہ میں کون ہوں۔ مقصد آپ کے اندر کی وہ پوٹینشیل نکالتا ہے جو درخت کے بیج کے اندر ہوتی ہے، جب اس کی اوپر سے اتارا جائے تو نیچے سے ایک نرم سا گودا سا نکلتا ہے جس کے اندر مکمل درخت ہوتا ہے۔ تو مقصد اس کھلڑی کو ادھیڑتا ہے اور انسان کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ آپ یہ ہیں۔ جب درخت پھوٹتا ہے زمین سے، یاد رکھیں وہ تب تک نہیں پھوٹتا جب تک اسے زمین میں بویا نہیں جاتا۔
لہذا وداؤٹ مقصد بیج آپ بو نہیں سکتے. اور جب اس بیج سے کونپلیں نکلتی ہیں وہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہیں, اور جب باہر نکلتی ہیں اتنی سختی برداشت کرنے کے بعد تو کیا دیکھتی ہیں کہ پوری کی پوری کائنات, یعنی ہوا, پانی, آکسیجن, دھوپ, ہر چیز اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہے. کائنات, پوری کی پوری کائنات اس کو اس کے مقصد تک لے جانے کے لیے اس کے ساتھ آ کے مل جاتی ہے, اور وہ درخت بن جاتا ہے بآسانی. اسے ٹریول نہیں کرنا پڑتا, اوپر سے ایک چیز ہے, اس کا مقصد ہے, اس کا پھل, اس کا سایہ اس کو کھینچ رہا ہے, وہاں تک لے کے جا رہا ہے. تو اگر آپ کسی اپنے مقصد کا ترجمہ کر لیں گے تو آپ کی زندگی کی بس ایک سمت میں سفر کرنا شروع کر دیں گے. وہ سفر لینتھی ہو سکتا ہے, وہ سفر سخت ہو سکتا ہے, ہارڈ ہو سکتا ہے, آپ کو پریشانیاں, مایوسیاں زیادہ آ سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہنچے نا. جب اتنی بڑی پوٹینشیل ہر انسان کے پاس ہے تو ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اس پوٹینشیل کو پیسے کے لیے ضائع نہیں کر سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیز عطا کردہ جس سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, لہٰذا اسے ایک ایسی چیز پہ ضائع نہ کریں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے, کہ پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے. لہٰذا کچھ اس مقصد کا تعین کریں جس سے آپ محمد علی جناح بن سکیں, ڈاکٹر علامہ اقبال بن سکیں, لوگوں کے لیے کچھ کر کے جا سکیں. تو آپ کے پاس آپ کی سہولیات, آپ کی رہائشات جو آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے وہ خود بخود چل کے آ جائیں. تو اتنی بڑی رحمت کہ آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کے ہاتھ پہ رکھ دیا. تو وہ امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے, وہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں, ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں, اور دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں, فاصلے نہیں گھٹتے. یہ آرزویں جلتی ہیں, منزلیں تمنا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صبح و دم تاروں کی جم جلاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں. دائرے بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں. جب تک آپ مختلف نہیں بنیں گے, اپنے آپ کو دنیا سے یونیک نہیں سمجھیں گے, اپنے آپ کا تعارف نہیں کرنا چاہیں گے, تب تک آپ ویسے ہی ہیں جیسے بھیڑ ہے, جیسے سبھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.